بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل آپ ذرا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر نیر رضا ابن حسن عسکری مرحوم کی روح کو حساب کریں. صلوات پڑھ محمد اور آل محمد صلی مجلس سال ثواب کی ہے اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے سال ثواب کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی مرثیہ خوانی اور ذکر سید الشہداء میں گزاری ہے. اسی لیے آئے کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا جس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن انسان کو حقیقی حیات کی طرف دعوت دے رہا ہے اور حقیقی زندگی کی طرف بلا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، اپنے اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہہ دو. کیوں اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہہ دو؟ اس لیے کہ تمہارا اللہ اور تمہارے رسول تمہیں ان باتوں کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری حقیقی حیات ہوتی ہے. ایک سلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد. ایک اور سلوات کا سہارا دے. ایک اور سلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. قرآن صاحبان ایمان کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہو، اس لیے کہ اسی میں تمہاری حقیقی حیات اور حقیقی زندگی ہے. حیات ایک ایسا مفہوم ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ زندگی کی تعریف کیا ہے، زندگی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، حقیقت زندگی کسے کہتے ہیں، تو زندگی کی تعریف نہیں کی جا سکتی. یعنی زندگی کے لیے آپ کہیں کہ یہ جنس ہے، یہ فصل ہے اور اس کی یہ تعریف ہے، زندگی اسے کہتے ہیں، تو کوئی بھی زندگی کا مفہوم اور زندگی کی تعریف نہیں کر سکتا. تو اگر ایک شے تعریف نہیں کی جا سکتی اس کی، تو پھر ہم زندگی کو کیسے پہچانیں گے اور حیات کا معنی اور مفہوم ہمارے لیے کیسے واضح ہوگا؟
تو کہا گیا کہ اگر آپ کو زندگی کے معنی اور مفہوم اور زندگی کے اثرات کو پہچاننا ہے، زندگی کے حقیقت کو پہچاننا ہے، تو اس کے اثرات کے ذریعے سے پہچاننا ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے ہر اثر اپنے مؤثر کا پتہ دیتا ہے۔ ایک راستے سے گزرا ہوا انسان، خاک کے اوپر اس کے پیر کے نشان بن گئے، تو یہ پیر کے نشان اثر ہیں اور گزرنے والا مؤثر ہے جس نے اثر چھوڑا ہے۔ تو ہم پیر کے نشان دیکھ کر اپنے مؤثر کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے حتماً کوئی گزرنے والا گزرا ہے، اگر نہ گزرا ہوتا تو اس کے قدم کے نشان نہ ہوتے۔ بس ہر مؤثر اپنے اثر کا پتہ، ہر اثر اپنے مؤثر کا پتہ دیتا ہے۔ تو اگر حیات مؤثر ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ اثر سے ہم حیات کو پہچانیں گے۔ علماء نے لکھا ہے حیات کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس کے یہاں دیداری پائی جاتی ہے یا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما دعاکم، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہو، اس لیے کہ اسی میں تمہاری حقیقی حیات ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کے اندر جتنی دیداری پائی جاتی ہے وہ اتنی ہی حیات پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ حیات کا ایک اثر یہ ہے دیداری ہونا ہے۔ جتنا وہ اللہ اور رسول کا مطیع و فرما بردار ہے اتنے ہی اس کے یہاں زندگی پائی جاتی ہے، اور اس کے برعکس جتنا نافرمان ہے اتنی ہی مردگی اس کے یہاں پائی جا رہی ہے۔ یہ پہلا اثر ہے حیات کا اور زندگی کا۔ دوسرا اثر، زندگی کا دوسرا اثر یہ ہے کہ زندہ اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے یہاں علم پایا جائے۔ علم یعنی زندگی کا دوسرا اثر علم ہے۔ بس پہلا اثر دیداری اور دوسرا اثر علم۔ یعنی اگر مجھے دیکھنا ہے کہ میرے اندر حیات پائی جاتی ہے یا نہیں، یا اگر پائی جاتی ہے تو کس حد تک میرے اندر حیات ہے، مجھے یہ دیکھ لینا ہوگا کہ کس حد تک میرے یہاں علم پایا جاتا ہے۔ جس حد تک انسان کے یہاں علم ہے بس اتنی ہی حیات ہے، اتنی ہی وہ اتنا ہی وہ انسان زندہ ہے، اور جس کے یہاں جتنی جہالت پائی جاتی ہے اتنا ہی وہ انسان مرا ہوا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ چلنے پھرنے، سانس لینے اور پھر شادی بیاہ کرنا اور بچے کا پیدا ہو جانا اسے حیات نہیں کہا جاتا۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے، اس لیے کہ قرآن نے کچھ چلتے پھرتے لوگوں کو کہا ہے کہ کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال سوکھی لکڑیوں کی طرح ہے جنہیں دیوار سے ٹیک لگا کر رکھ دیا گیا۔ اور کچھ لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے ذرہم فی خوضہم یلعبون، انہیں چھوڑ دو یہ جائیں چراگاہوں میں چریں۔ یعنی زندہ انسان کو قرآن کہہ رہا ہے انہیں چھوڑو جائیں چراگاہوں میں کریں۔ اور حدیث کہتی ہے کچھ زندہ لوگوں کے لیے لا تجالس الموتى، مرے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ چل پھرتے ہوتے ہیں مگر حدیث، قرآن، آیت اور روایت کہتی ہے کہ یہ مرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ نہ رہا کرو۔ نہج البلاغہ میں کہا کہ ایسے مرے لوگ ہیں فالصورۃ صورۃ انسان والقلب قلب الحیوان، یہ صرف دکھنے میں انسان دکھتے ہیں، یہ صرف انسان، ان کی شکل و صورت انسان جیسی ہے مگر نہ یہ حقیقت میں حیوان ہیں، اور حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ لا یعرف بابل، غور کریے گا، علم کے اثرات میں سے ایک اثر حیات ہے، ایک اثر علم ہے، حیات کے اثرات میں سے ایک اثر علم ہے۔ لا یعرف بابل ہدا، اس کے یہاں علم ہی نہیں پایا جاتا ہے، جس کے لیے نہج البلاغہ میں کہا کہ بس صورت و صورت و انسان لا یعرف باب الہدا، اصلاً راہ ہدایت کو جانتا ہی نہیں ہے کہ راہ ہدایت پر گامزن ہو سکے۔ جب انسان حق اور حقیقت سے آشنا نہ ہوگا تو چلے گا کیسے راہ حق پر؟ ولا یعرف باب العمی، باطل راستے کو نہیں پہچانتا، فیصد عن، کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ ذالک میت الاحیاء، جو انسان حق اور حقیقت سے واقف نہ ہو اور پھر جو باطل سے آشنائی نہ رکھتا ہو، یہ چل پھر تو رہا ہے لیکن ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔
یہ زندگی نہیں ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی کے اثرات میں سے ایک اثر جہاں دین ہے، اور جب دین اور علم دونوں جمع ہوتے ہیں تب زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نہ دین علم کے بغیر مفید فائدہ ہے، نہ علم دین کے بغیر مفید فائدہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا ہے قطع ظہری اسنان، دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے، عالم متحتق، پڑھا لکھا انسان ہے بے دین ہے مگر۔ غور طلب بات ہے، عالم متحتق، آتا سب کچھ ہے، امامہ لگائے ہے، تو پہلے اپنے سے شروع کریں نا۔ عالم، امامہ، ٹوپی، شیروانی، ڈاکٹر، انجینئر، IAS PCS، ٹیچر، خوب پڑھے لکھے ہیں، بے دین لوگ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی کی حدیث کہتی ہے کہ اسلام میں ایسے ملا، مولوی، عالم، ڈاکٹر، انجینئر، IAS جس کے پاس صرف علم و دین نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے دین میں۔ جن کے پاس صرف علم ہو، کتابیں ہو، اصطلاحیں ہو، جو بھی پوچھ لیجئے وہ بتا دیں گے، جو پوچھ لیجئے بتا دیں گے، کفایہ سنا دیں گے، مقاصد سنا دیں گے، رسائل، اپنے علم کی بات کر رہا ہوں۔ کہا عالم متحتق، اس نے کمر توڑ دی جس کے پاس علم تو ہے دین نہیں۔ دوسرا وجاہل متنسق، دین ہے مگر علم نہیں، کہ ادھر دین ہے مگر علم نہیں، ادھر علم ہے مگر دین نہیں۔ تو اللہ کے نبی دین اسلام میں کس طرح کے انسان کی ویلیو ہے؟ کہا جس کے پاس علم بھی ہو اور علم کے ساتھ دین بھی ہو، ایسے انسان کی اسلام میں قدر و منزلت ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہو، اسی لیے کہ اسی میں تمہاری حقیقی حیات ہے۔ اب جس عظیم انسان کے ایصال ثواب کی یہ مجلس رکھی گئی ہے، میں اسی مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے سگے پھوپھا تھے مرحوم، اور پوری زندگی ایک اچھے مرثیہ خان تھے ہندوستان کی سرزمین پہ، میں کہہ سکتا ہوں، اگر بہت ہندوستان سے آگے نہ لے جاؤں تو ہندوستان کی سرزمین پر ایک اچھے مرثیہ خان تھے جن کا یہ انتقال اور جن کے ایصال ثواب کی مجلس خطاب کر رہا ہوں۔ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ہماری اس حقیقی زندگی بھی پتہ چل گئی کہ ہے زندگی کیا، دین اور علم کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر اس زندگی کے لیے جہاں انسان جا کر کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش اپنی اس آخرت کے لیے اس زندگی سے میں کچھ بھیجے ہوتا، تو بنیادی سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے جو یہاں سے وہاں لے جایا جا سکتا ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے، سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ نماز ایک سرمایہ ہے، روزہ ایک سرمایہ ہے، حج و زکوٰۃ ایک سرمایہ ہے، واجبات سب کے سب سرمایہ ہیں، کچھ مستحبات بھی سرمایہ ہیں، مگر بہت توجہ کرنے کی کچھ مستحبات ایسے ہیں جو مستحب ہو کر بھی واجب کو بچا لے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ذکر حسین۔ ذکر حسین سے نماز کا تحفظ ہوتا ہے، واجبات کی بقا ہے، توحید کی حیات ہے ذکر حسین، یعنی ایک ایسا مستحب ہے جو مستحب رہ کے واجب کو بچا دیتا ہے، مستحب رہ کے جو واجب کا تحفظ کرے اسے مجلس سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور وہ عظیم ذکر ہے مستحب۔ اسی لیے آیت اللہ بہجت نے کہا تھا کہ میری نگاہ میں نماز شب سے افضل ہے سید الشہداء پہ رونا۔ کیوں؟ کہا سید الشہداء پہ آنسو بہا لینا، امام حسین علیہ السلام کے لیے ذکر کرنا میری نگاہ میں نماز شب پڑھنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ دلیل اس لیے کہ سید الشہداء کا ذکر نماز کی بقا کا سبب ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے عبادتوں کا تحفظ ہوتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جس سے توحید کی بقا ہے۔ اسی لیے تو یہ مجلس امام حسین علیہ السلام یہ وہ کوثر ہے، یہ کوثر حسینی ہے جہاں پر انسان ایک فرش عذاب پہ نہیں آتا ہے، جہاں پر آنے کے بعد انسان
جہاں پر آ کر نہا کر اپنی وجود کو، اپنی فکروں کو، اپنے آپ کو، پاکوں کو پاکیزہ بناتا ہے، جہاں پہ انسان آ کر نہا کر اپنی روح کو طیب و طاہر کرتا ہے، اس جگہ کو فرش عزا کہا جاتا ہے۔ بس سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے جو انسان یہاں سے وہاں لے جا سکتا ہے؟ اگر اس نے سید الشہداء کا اخلاص کے ساتھ ذکر کیا ہے تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر آنسو، ایسے ہی تھوڑی کہا صادق آل محمد نے یا ابا ہارون، یا ابا ہارون من انشد فی الحسین فَأَبْكَى عَشْرَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ، اگر کچھ شعر کہہ دیا سید الشہداء کی شان میں اور 10 رو دیے اس کے اشعار پڑھنے پر، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو جنت ایسے انسان کے اوپر واجب ہے۔ اب جس انسان کی پوری زندگی مرثیہ سید الشہداء کا ذکر، پوری زندگی کتنا عظیم سرمایہ ہے جس پہ انسان جا کر افتخار کر سکتا ہے۔ روایت سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سید الشہداء پہ رونا ہی خود یہ رونا ہی توبہ ہے، یعنی ایک مرتبہ انسان توبہ کرتا ہے اور روایتیں یہ بتاتی ہے کہ خود رو دینا ہی سید الشہداء کے اوپر، ان کے مصائب کے اوپر خود یہ توبہ ہے۔ خوب اتنا عظیم سرمایہ پہنچا کیسے ہم تک؟ یہ بنیادی بات اسی کو عرض کر کے 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں، وہ بہت بڑا سرمایہ ہے جس کو یہاں سے انسان آخرت میں لے جا سکتا ہے، بہت بڑا، کوئی معمولی بات نہیں ہے سید الشہداء کے لیے، جن کی مٹی جہاں دفن ہو جائے جو حیثیت جو ذات گرامی، اس مٹی کی یہ فضیلت ہے کہ روایت کہتی ہے کہ ان تربت الحسین من الادویۃ المفردہ، وہ دوائی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ خاک سید الشہداء ایسی دوا ہے من الادویۃ المفردہ، منفرد، جس کی مثال اور نظیر نہ ہو، وہ خاک سید الشہداء۔ لا تمر بداء الا ہضمتہ، جس مرض کے لیے اس دوا کو استعمال کیا جائے نا وہ مرض نابود ہو جائے گا۔ اس انسان کی خاک میں یہ تاثیر رکھی اللہ نے، سید الشہداء اس عظیم ذات کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان ہے جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بارے ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا بے کراہوں کے سوا کچھ نہیں، حیف جس کتنا عظیم ایام ازا نزدیک ہے، کتنا عظیم سرمایہ، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بارے ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہو سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ کیسا ذاکر حسین ہے جس کا نہ ایثار ہو، نہ وفا ہو، نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ ہو، نہ فداکاری پائی جاتی ہو، نہ قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ کھوکھلا انسان مگر ذاکر حسین ہو سکتا ہے جس کے ہاں کچھ بھی نہ ہو، جس کی آنکھیں فقط آباد ہو سینے ویراں، فی تین قبر الحسین الشفاء من کل داء، الشفاء من کل داء، ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنا، تو پھر یہ اتنا بڑا سرمایہ، اتنا بڑا، اسی لیے تو یہ بھی روایت کہتی ہے کہ قیامت میں پہنچنے کے بعد میں اس بات کو واقعی کہہ سکتا ہوں کہ بڑا افتخار ہے یہ ذکر سید الشہداء کرنا، یہ بہت بڑا افتخار ہے۔ ایک انسان کو شرف ہو کہ وہ اپنے آقا کا ذکر کرے، خوب پہنچا کیسے اتنا بڑا سرمایہ ہم تک، پہنچا کیسے؟ ایک تو اسی مجلس کے ذریعے سے پہنچا ہے، یہ اتنا بڑا سرمایہ
اتنا بڑا سرمایہ جو ہم تک پہنچا ہے ایک اسی مجلس کے ذریعے سے، جس کے لیے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام باقر علیہ السلام، پانچویں امام نے یہ فرمایا ثم لینضب الحسین، رونا چاہیے حسین پر، ویبکی، گریا کرو، ندبہ اور گریا کیا کرو، وَيَأْمُرُ مَنْ فِي دَارِهِ وَلَمْ يَتَّقِيهِ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ۔ صرف امام باقر علیہ السلام روتے نہیں تھے، صرف روتے نہیں تھے فرش عزا بچھا کر، جو بھی ان کے گھر میں ہوتا تھا اور ان سے تقیہ نہیں کرتے ہوتے تھے تو یأمر بالبکاء علیہ، کہتے تھے کہ رو حسین پر، حسین پر رو۔ یعنی پانچویں، چھٹے امام، آٹھویں امام نے تو بہت زیادہ اہتمام کر دیا، کیونکہ چوتھے امام کو یہ موقع نہ مل سکا، لہٰذا افسوس رہا، خود روتے تھے دوسرے سے نہ عزا منوا سکے سید الشہداء کی، لہٰذا انہیں کھلتی تھی یہ بات کہ کاش میں اپنے باپ کی عزا دوسرے سے بھی منوا سکتا، مگر پانچویں امام نے اہتمام کیا، خوب شعراء کی تربیت کی ہے پانچویں امام نے، چھٹے امام نے، اور آٹھویں امام نے تو ایسا اہتمام کیا کہ خود فرش عزا پر بیٹھتے تھے اور خطیب سے کہتے تھے، مرثیہ خان شاعر سے کہتے تھے کہ تم منبر پہ جا کے سید الشہداء کا ذکر کرو۔ یہ پانچویں امام نے کہا۔ بس پہلی چیز جس کے ذریعے سے یہ سرمایہ ہم تک پہنچا ہے وہ مجلس سید الشہداء ہے، جس کے لیے چھٹے امام نے کہا ہے کہ انی احب تلک المجالس فاحیو امرنا، ہم ان مجلسوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیشہ ان مجلسوں سے، اس میں تم ہمارے امر کو زندہ کیا کرو، فاحیو امرنا۔ بس پہلی چیز جس سے ہم تک یہ عظیم سرمایہ پہنچا ہے یہ یہی ہے، یہ یہی مجلس ہے۔ دوسری بات جس سے یہ سرمایہ پہنچا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے مناسبتیں تلاش کی ہیں کہ کوئی نہ کوئی مناسبت مل جائے کہ ہم سید الشہداء کا ذکر کریں۔ یہ جو شعر ہے سید الشہداء کا، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی مصیبت کو بھی ہمارے ذکر کا بہانہ بنا لینا، یعنی تمہارے اوپر مشکل آئے مگر ذکر کس کا کرنا؟ مگر ذکر ہمارا کرنا، فرصت کو بدل دینا، مصیبت کو بدل دینا فرصت میں۔ مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے مگر اس کو ایک فرصت میں بدل دو، فرصت میں بدل دو۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا ما شربتو ما ان باردن الا ذکرت الحسین، یعنی کبھی بھی ہوا ہی نہیں ایسا، کبھی بھی میں نے پانی پیا ہی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی پیا ہی نہیں، مگر یہ کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیا ہے میں نے سید الشہداء کو یاد کیا ہے، میں نے سید الشہداء کو یاد کیا۔ ایک بات رک کے آپ کو عرض کروں، ایک دن آیت اللہ جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ایک شاگرد نے بے ادبی کی، اور وہ بھی ایک بھونڈے الفاظ میں ان کے اوپر اشکال کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایسے درس دے رہے جیسے ایک روزہ خان مجلس پڑھتا ہے، جیسے ایک مجلس پڑھنے والا انسان مجلس پڑھتا ہوتا، آپ ایسے درس دے رہے ہیں۔ تو انہوں منبری پہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے کاش کہ میں امام حسین کا ایک مجلسی پڑھنے والا ایک ذاکر ہوتا، اے کاش میں سید الشہداء کا ذاکر ہی ہو جاتا، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ یہ 50 سال جو میں نے درس پڑھائے ہیں اس پہ مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات کی، جملہ کہا کہ میں نے جو 50 سال سے جو تدریس کر رہا ہوں، یہ جو کتابیں لکھی ہے، جو تدریس کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہ عمل بخشوا دیں گے، مگر شاید کہ میں اگر اخلاص سے ایک قطرہ آنسو نکلا ہو تو وہی آنسو سید الشہداء کا میری نجات کا ذریعہ بن جائے، میری نجات کا۔ اے کاش کہ میں امام حسین کا ذاکر ہی ہوتا، اے کاش، اے کاش۔ بس دوسری بات مناسبتیں تلاش کی ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے ذکر سید الشہداء کے لیے، یہ دوسرا راستہ جس تک پہنچا ہے۔ اور تیسرا راستہ جس سے ہم تک یہ ذکر پہنچا ہے وہ یہی رونا اور دوسرے کو رلانا ہے۔ یہ تیسرا راستہ جس تک ہم سے یہ عظیم سرمایہ پہنچا ہے، عظیم سرمایہ۔ ایک بات تو میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں تو کہ اپنے درمیان نہایت افسوس کا مقام ہے، وہ یہ بھی کہ مثلاً مجھ جیسا ایک طالب علم عشرہ پڑھنے کے لیے جائے اور
وہ کربلا کا مطالعہ نہ کرے، مثلاً وہ کربلا کو پڑھے بغیر وہ اس کو اتنا بھی نہ ہو کہ اول سے آخر تک کربلا ہے کیا نہ پڑھے، جا رہا ہے کہیں کے اوپر تبلیغ کے اوپر، محرم آ گیا، پوچھئے کہ بھائی صاحب کس موضوع پہ آپ نے تیاری کی ہے، ابھی وہاں جا کے سوچیں گے۔ یہ بہت افسوس کی جگہ ہے، یعنی گویا ابھی تک ہم نے کچھ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ 4-5 مجلسیں ہوں، جب چھٹی تاریخ آ جائے تو پہلی تاریخ کی مجلس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے کہ 5 دن کا گیپ ہو چکا ہے، بھول گئے ہوں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب صحیح سے ابھی مجھ طالب علم کے اندر یہ بات اتری نہیں ہے کہ کس چیز کے لیے تم آئے ہو، اور کون سا تم کام انجام دے رہے ہو، کتنا عظیم سرمایہ ہے، کتنی عظیم بات کرنے کے لیے تم آئے ہو۔ یہ غور طلب بات ہے، یہ ہر طالب علم کے، میں تو آپ کو نہیں کہتا، میں تو اپنے لیے کہتا، تم مجلس پڑھنے جاتے ہو، تم تیاری کر کے جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ ہزارہ لوگ سال بھر یاد رکھتے ہیں محرم کو کہ سید الشہداء کا محرم آ رہا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے عزائے سید الشہداء۔ آپ دیکھیں پرانے حضرات پہلے سے اہتمام کرتے ہیں امام حسین کی عزا کا، ہفتے بھر پہلے سے کہنا شروع کر دیں گے کہ مجلس ہمارے یہاں ہوگی، آئیے گا، عزا خانے سجنے لگتے ہیں۔ مگر میں طالب علم اگر اہتمام نہ کروں امام حسین کی عزا کا، سال بھر سے لوگ عزا کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ایک طالب علم کے لیے بہت تعجب کی بات ہے۔ بس پہلی چیز جو سرمایہ ہم تک پہنچا ہے مجلس ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ مناسبتوں کی وجہ سے سید الشہداء کو یاد کیا۔ تیسری بات رونا اور لولانا، جس کے لیے میرے چوتھے امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لم اذکر مسرع بنی فاطمہ حنقتنی الابرہ، کہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے کربلا کا وہ میدان جس میں اولاد فاطمہ کی لاشیں کربلا کی زمین پہ پڑی ہوئی تھی، جب بھی میں یاد کر لیتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ 35 برس روئے ہیں امام، اور اس میں بھی کیوں روئے تھے؟ 2 وجہ ہے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ یاد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کی یاد مٹنے نہ پائے۔ یہ 3 باتیں۔ چوتھی بات جو ہمارے آج کے اس موضوع سے مربوط بات ہے، شعراء کی تربیت ہے۔ شعراء سے جب مراد ہے تو آج کے شاعر نہ سمجھیے گا کہ جب یہ کہا جائے کہ بھائی شعراء کی تربیت کی ہے ائمہ اطہار، شعراء مرثیہ خواہ ہوتے تھے تو کس کا مرثیہ کرتے تھے؟ کمیت اسدی کو امام نے تربیت کی ہے، 5ویں امام و 6ٹھے امام، دیوبند خدائی جیسے عظیم شاعر اور شعراء تھے جو جب یہ اشعار کہتے تھے نا، یہی سید الشہداء کا مرثیہ پڑھتے تھے، کمیت اسدی کے لیے لکھا، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ یہ مرثیہ خان تھے، مرثیہ خان، رات کی تاریکی۔ آپ ذرا سوچے تو آج کا زمانہ نہ دیکھیں، آج بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اندھیرا ہے، تاریک ہے، لائٹ نہیں آ رہی ہے، ایک موم بتی جلا کے، ایک شمع جلا کے، ایک لالٹین جلا کے سید الشہداء کا ذکر کرتے تھے۔ اور کتنی جگہ آج بھی ایسی ہیں کہ ذاکر ہو چاہے نہ ہو، مرثیہ ہی پہ مجلس تمام ہوتی ہے۔ مرثیہ خود ایک مستقل مجلس ہے، تو کمیت اسدی تو کیسے مرثیہ خان تھے جنہوں نے سید الشہداء کا ذکر کیا، تو یہ ذکر آج باقی ہے۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام ہو کمیت اسدی پر۔ کمیت اسدی کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب مرثیہ پڑھتے تھے سید الشہداء کا تو بنی امیہ اور بنی عباس کے تخت و تاج لرز جاتے تھے۔ آخر کمیت اسدی میں کیا بات تھی؟ کمیت اسدی کی خاصیت یہ تھی کہ اخلاص کے اس عظیم درجے پر فائز تھے کہ حسین کا تذکرہ حسین کے لیے کرتے تھے کمیت اسدی۔ اسی لیے حسن مصنع نے جب سید الشہداء کی مجلس کا انعقاد کیا تو کمیت اسدی کو بلایا
اور قمیت اسدی سے کہا کہ آپ ہمارے آقا کے لیے ذکر کریے. تو قمیت اسدی نے آ کر جب سید الشہداء کا مرثیہ پڑھا تو حسن مصنع کے پاس کھیت تھا، کھیت کی سند لے کر آئے اور لانے کے بعد چونکہ سید الشہداء کا ذکر کیا قمیت اسدی کو دے دیا. تو قمیت اسدی نے کہا کہ میں نے کھیت کی سند کے لیے تھوڑی سید الشہداء کا ذکر کیا جو تمہیں لا کے مجھے دے رہے ہو. کہا میں نہیں لے سکتا. بہت اصرار کیا حسن مصنع نے قمیت اسدی سے، کہا آپ کو لینا ہوگا، آقا کا تذکرہ کیا ہے، آپ کو لینا ہوگا. تو قمیت اسدی نے کہا کہ نہ، میرا حسین لائق ذکر ہے، میں نے حسین کے لیے حسین کا مرثیہ پڑھا ہے. بہت عجیب بات کہی قمیت اسدی نے، کہا مجھے نہیں چاہیے. بڑا اصرار کیا حسن مصنع نے. اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ لے لیتے. تو قمیت اسدی نے لے لیا، لے کے چلے گئے. کچھ دن کے بعد واپس پھر آتے ہیں. واپس آ کر حسن مصنع سے کہتے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کہیے، کیا کہنا چاہتے؟ کہا کہ شرط ہے ایک. کہا شرط کیا ہے آپ کی؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ میری بات کو ٹھکرائیں گے نہیں، جو بھی میں کہوں گا آپ کو ماننا پڑے گا، آپ ٹھکرائیں گے نہیں. حسن مصنع نے کہا قبول ہے، نہیں ٹھکراؤں گا. دوبارہ بیگ سے اپنے سند نکالی اور کہا کہ یہ سند آپ رکھ لیں، میں نے اپنے آقا کا ذکر اس کے لیے نہیں کیا تھا. آپ غور کریں، اس اخلاص کے مالک تھے قمیت اسدی. یہ ان مرثیہ خان اور ان شعراء کا اخلاص تھا، اور اخلاص سے سید الشہداء کا تذکرہ کرتے تھے، جس کی بدولت اتنا عظیم سرمایہ ہم تک پہنچا. اتنا عظیم سرمایہ ایسے نہیں. دیوبند خدائی کہتے تھے کہ 50 سال سے، توجہ کریے گا، 50 سال سے اپنا گھر اپنے دوش پہ لادے ہوئے اور ٹہل رہا ہوں. مطلب کیا ہوگا؟ یعنی پوری زندگی خطرے میں گزر رہی ہے، کب میری گردن اڑا دیا جائے اور کب میرا خاتمہ ہو جائے. کس جرم میں؟ اس لیے کہ یہ عاشق اہل بیت ہے، یہ مرثیہ خان ہے اہل بیت کے، یہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. اہل بیت کا سید ہمیری سے پوچھئے نا مرثیہ خان کسے ہوتا ہے. دیوبند خدائی سے، جس کے لیے میرے 8ویں امام نے گھر کا پردہ ڈال کر کہا کہ اب تم میرے حسین کا تذکرہ کرو، میرے حسین کا تذکرہ. اور سید ہمیری یا کسی اور شاعر سے کہا نہیں، ویسے کرو جیسے تم حقیقت میں کرتے ہو، جیسے تم حقیقت میں. کتنے پیارے اشعار کہیں سید ہمیری نے، عمر علی جسد الحسین فقل اعظمہ الزکیہ. وہ کہتے ہیں کہ اے خاک جب تمہارا گزر قبر حسین سے ہونا تو ٹھہر جانا قبر حسین پر. بڑی عظیم باتیں کہی ہیں سید ہمیری نے. جب تیرا گزر قبر حسین پر ہونا تو قبر حسین پر جانے کے بعد ٹھہر جانا. کیوں ٹھہر جانا؟ اس لیے کہ حسین کو تو پانی نہ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں بھی خشک ہو گئی تھی، ان کی ہڈیوں کو بھی پانی نہ ملا تھا. تو اس سے کہنا ٹھہر کے فقل اعظمہ الزکیہ، ان کی طیب و طاہر ہڈیوں سے کہنا کہ تمہیں کربلا میں پانی نہ ملا تھا نا، میں تم پہ آنسو بہاتا ہوں اور میں تم پہ اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. یا مریم قومی وندبی وعلی الحسین وندبی علی مولاک وعلی الحسین. اور جا کر اپنے مولا کی قبر پہ آنسو بہانا اور فسعدی علی الحسین ببکاک، سید الشہداء کے اوپر رو کر کے اپنی سعادت کو حاصل کر لینا. بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لعن اللہ قاطع الصدرہ، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. یقیناً یہ سرمایہ آخرت میں کام آئے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ قاطع الصدرہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو بیری کا درخت کاٹتے. بادشاہ حضرت حسین قبر حسین پر ایک بیری کا درخت ہوگا. جب کربلا جانے والا زائر پوچھتا تھا ام اطہار سے کہ آقا سید الشہداء کی قبر کہاں ہے، مجھے قبر حسین کہاں ملے گی، قبر حسین کا پتہ کیسے چلے گا. چٹیل میدان تھا جہاں کے اوپر سارے شہداء کی قبریں تھیں اور ایک حسین کا
ظاہر کربلا کے میدان میں جب جاتا تھا تو امام سے پوچھتا تھا آقا مجھے قبر حسین کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو امام کہتے تھے ان الصدرہ، جا بیری کے درخت کے پاس پہنچ جانا، بیری کے درخت کے پاس پہنچ جانا، تمہیں قبر حسین مل جائے گی۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں، یقیناً عالم غربت میں باپ کا دنیا سے چلا جانا بہت سخت ہے، مگر ہاں کربلا جیسے عالم غربت میں ایک بوڑھا باپ جب درخت پہ آ کر اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا اے میری لال سکینہ، اے میری لال سکینہ خدا حافظ، تو کربلا کے میدان میں ایک روتی ہوئی بچی آ کر اپنے باپ سے لپٹ کر پین کرنے لگتی ہے، حسین سکینہ کے آنسوؤں کو پوچھنے لگتی ہے میری لال سکینہ تیرا بابا زندہ ہے، میری لال سکینہ بابا کی زندگی میں نہ رو، اے میری لال سکینہ، ارے میرے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا، مگر اللہ نے قیامت ہو گئی، حسین بیٹی سے جدا ہو گئے، مقتل میں جب تشریف لائے ادھر شبر کند خنجر لے کے آگے بڑھ رہا تھا، بہن چلے زینبیہ پہ بہن کر رہی تھی او پسر سال میرا ماں جایا سے قسم ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، کوئی اثر نہ ہوا، شبر کا کند خنجر چلا، فرات کا پانی نے سو چلا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ارے بیٹی کو باپ کی یاد ستانے لگی، رات کی تاریکی میں مقتل میں نکل گئی، بابا سکینہ بلا رہی ہے، حسین کی کٹی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا سکینہ، اے میری لال سکینہ آ جاؤ، حسین سے سکینہ لپٹ کر بیان کرنے لگی، بابا ظالموں نے تماچے مارے، میرے گوشوارے چھین دیے، جب سکینہ بیان کر چکی، حسین کی کٹی گردن سے آواز آ رہی تھی میری لال سکینہ، جب زندان شام سے چھوٹ کر مدینہ جانا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پینے ہمارا پیاس کو، جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے ہماری مصیبت کو یاد کریں، فضا میں قرآن تھا وا حسینہ وا مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبة بسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا خدا تجھے واسطہ ہے محمد تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت، پاک پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، مرحوم مغفور جل رضا ابن حسن عسکری مرحوم کے تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ان کو پسماندگان کو صبر جمیل و جزیل عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ عمر مرحمت فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی صاحبان ایمان جس مشکلات میں بھی گرفتار ہیں
اور اگر کورونا کی مشکلات میں بھی گرفتار ہیں تو پاک پروردگارہ تجھے آلوگ سید الشہداء کا واسطہ ان کی مشکلات کو برطرف فرما دے. جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب، وقت کے نام کو انفرادی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کی آواز میں انصاف میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب نگر ہدایت کی حسن عسکری مرحوم کے حقوق